بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بند ہوج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھی اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں۔ اس مرتبہ واپسی میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہودج کے اندر تشریف فرما ہیں۔ ہودج کو اونٹ پر لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی سے سخت گھبرائیں۔ اندھیری رات میں اکیلے چلنا بھی خطرناک تھا، اس لیے وہ یہ سوچ کر وہیں لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر لوگ مجھے نہ پائیں گے تو ضرور ہی میری تلاش میں یہاں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت سفیان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے تاکہ لشکر کا گرا پڑا سامان اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا، اور چونکہ پردہ کی آیت نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ چکے تھے، اس لیے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھام کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و گل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس افطرا اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت مستہ بن اساسہ اور حضرت حمنہ بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش ہو گئیں اور انہیں اس تہمت راشی کی بالکل خبر ہی نہیں ہوئی۔ گو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی بارات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص صحاب سے اس معاملہ میں مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان لوگوں کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب یہ گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو اپنی زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی تو سچ بتا، اگر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہے، اور حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر جہاتم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ پھر ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام مستہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی انہوں نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت اور رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جہاں کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشکیل دی مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہیں۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے بارے میں ایسی ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالیٰ تمہاری بارات کا بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی فرمایا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ مچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری بارات کو ظاہر فرما دے گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود یکا شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری بارات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔